معمولی سا کم کیجیے گا، ایک کو دکھائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو چلائیں، ریکارڈنگ شروع ہو گیا، آپ نے بند کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وبه نستعین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ سامعین مکرم، گزشتہ سے پیوستہ ہماری گفتگو ادب و آداب پر جاری ہے۔ گزشتہ مجالس میں ہم نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے ادب و آداب کے متعلق اور پھر اس کے مظاہر کے متعلق تفصیلی گفتگو کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کا آغاز کیا گیا، جس ضمن میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کے مقام و مرتبے کو پہچاننا اور آپ کی ہر بات کی تصدیق کرنا اور آپ کی تعظیم اور توقیر اور تبجیل کو بیان کرنا اور آپ کی سیرت اور صورت کو پڑھنے کے بعد، بیان کرنے کے بعد، خصوصاً آپ کی سیرت کے خوبصورت رویوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا اور اللہ ذوالجلال کے بعد پوری کائنات سے بڑھ کر اس ہستی سے محبت کرنا اور زندگی کے جملہ معاملات میں آپ کی اطاعت بجا لانا اور آپ کے ہی فیصلے کو اٹل فیصلہ سمجھنا اور آپ پر درود بھیجنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تڑپ رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کر دیا ان چیزوں سے رک جانا اور جس چیز کا حکم دے دیا اسے اختیار کر لینا، اسی طرح آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا احترام کرنا اور ان رویوں سے اپنے آپ کو متصف کرنا جو کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ رویے، وہ اخلاقی رویے جو اللہ کے رسول کو اللہ نے عطا کیے تھے۔ اسی طرح آپ کو آخری نبی خاتم النبیین تسلیم کرنا، یہ وہ جملہ آداب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا لحاظ رکھنا ایک مسلمان پر واجب بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ آج کی مجلس میں ہم دیگر آداب کا تذکرہ کریں گے، جن میں سے پہلا ادب جو ہمارے آداب میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 17واں ادب ہے
کہ آپ کے مقام کو پہچانا جائے. آپ کا صحیح مقام وہ ہے جو اللہ عز الجلال نے طے کیا ہے. کیونکہ اللہ عز الجلال نے ہی انہیں سرتاج رسل بنایا ہے، تو آپ کے صحیح مقام کو پہچاننا، اس میں کسی قسم کا کوئی افراط و تفریط نہ کرنا، نہ آپ کے مقام کو جو اللہ عز الجلال نے طے کر دیا ہے اس سے بڑھایا جائے، اور نہ ہی زندگی میں کبھی اس بات کی سوچ ہی پیدا ہو کہ اس ہستی کے مقام میں ادنا بھی کمی کی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1283، ایاکم والغلو، غلوب سے بچ جاؤ، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو، وفي رواية فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. تم حد سے تجاوز کرنا، غلوب کرنا، اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں میں یہ بیماری تھی، انہوں نے دین میں غلوب کیا، وہ ہلاک ہو گئے. سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 470، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفان من امتی لا تنالهما شفاعتی، میری امت کے دو قسم کے لوگ ہیں، وہ میری شفاعت کے مستحق نہیں ہیں، محروم ہوں گے. سلطان ظلوم غشوم، ایسا بادشاہ جو ظالم بھی ہے، دھوکے باز بھی ہے. وغال فی الدین، اور دوسرا وہ شخص جو دین میں غلوب کرنے والا ہے. یشہد علیہم ویتبرأ منہم، گواہیاں تو دیتا ہے لیکن اپنے آپ کو ان سے بری ثابت کرتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کر دی کہ ظلم، دھوکہ اور اسی طرح غلو، یہ تین ایسی بیماریاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت سے انسان کو محروم کر دیں گے. قرآن مجید جو کہ دستور ہے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، قرآن مجید کے اندر اگر 3 آیات کو انسان بغور پڑھ لے تو زندگی میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بھی غلوب کا شکار نہیں ہوگا. پہلی آیت سورۃ الانعام کی ہے، آیت نمبر ہے 50، اس میں اللہ عز الجلال فرماتے ہیں، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہہ دیجئے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ ذوالجلال کے خزانے ہیں.
خزانوں کا مالک وہ ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہی دینے والا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَاللَّهُ يُعْطِي وَأَنَا قَاسِمٌ، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہے۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ اللہ ذوالجلال کے محبوب کو نہیں کہے گا کہ آپ ہمیں یہ عطا کریں، وہ ڈائریکٹ اللہ ذوالجلال سے ہی مطالبہ کرے۔ اور دوسری بات جو اس آیت میں اللہ ذوالجلال نے بیان کی ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے حکم دیا ہے کہ آپ یہ فرما دیں کہ میں غیب نہیں جانتا، کیونکہ غیب تو اللہ کے پاس ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ ایک تیسری بات بھی اللہ ذوالجلال نے اس آیت میں بیان کی ہے کہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں نہیں تمہیں یہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، کیونکہ اگر میں فرشتہ ہوتا تو اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی فرشتے کو بھی انسانوں کے پاس بھجواتے تو انسانی شکل میں بھجواتے۔ یہ جو تیسرا تصور اس وقت معاشرے کے اندر آ گیا کہ وہ اللہ ذوالجلال کے نور کا حصہ ہے، یہی وہ ایک غلوب ہے جس وجہ سے بہت سارے لوگ زیادہ حق سے ہٹ جاتے ہیں، جبکہ اللہ ذوالجلال نے اس آیت کے اندر تینوں چیزوں کو بیان کر دیا کہ خزانوں کے مالک اللہ ذوالجلال ہے، غیب بھی اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ذوالجلال نے مجھے بشر بنایا ہے، مجھے فرشتہ نہیں بنایا۔ بس فرق یہ ہے کہ پوری بشریت اور انسانیت کا میں سرتاج ہوں، اللہ ذوالجلال نے میری طرف وحی کی ہے، اور جو وحی کی ہے میں تو اسی کی ہی اتباع کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور جس کو آنکھیں نہیں دی، دونوں برابر نہیں ہوتے۔ ان چیزوں کی صحیح فہم، بصیرت، یہ وہ نعمت ہے جس کے پاس یہ نعمت نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ما اعطیکم ولا امنعکم انما انا قاسم اضع حیث امرت، نہ تو میں تمہیں دے سکتا ہوں کچھ اور نہ ہی میں تم سے کچھ چیز روک سکتا ہوں، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اور میں وہاں ہی وہ چیز رکھتا ہوں جہاں مجھے حکم دیا جاتا ہے کسی کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحیح بخاری کی روایت ہے 4001۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو چارپائی پہ آپ نے تشریف رکھی، چھوٹی بچیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں دف بجا رہی تھیں اور اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کر رہی تھیں جو بدر کے مقام پہ شہید ہوئے۔ ان بچیوں میں سے ایک بچی نے یہ کہہ دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي، ہمارے درمیان ایسے نبی اور ایسے پیغمبر موجود ہیں جو کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا
لا تقولی هكذا، ایسا مت کہو، وقولی ما كنت تقولین، اور وہی بات کہو جو پہلے تم کہہ رہی تھی، لا يعلم ما في غد الا اللہ، اللہ کے سوا کل کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کی اس روایت میں اس بات کو واضح کر دیا کہ غیب صرف اللہ عز وجل کے پاس ہے، غیب کا علم اللہ عز وجل نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ ہاں، جو اللہ عز وجل نے کسی پیغمبر کو بتا دیا تو وہ غیب نہ رہا۔ دوسری آیت جس کو سمجھنے سے انسان کبھی بھی صراط مستقیم سے ڈی ٹریک نہیں ہوتا، وہ آیت اللہ عز وجل نے سورۃ الاعراف میں اتاری ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 ہے، قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میرے محبوب کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفس کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، ولو كنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو دنیا جہان کی خیر اور بھلائی کو میں اپنے پاس جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہوتی، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میری تو ذمہ داری یہ ہے کہ میں ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو خوشخبری بھی سناتا ہوں اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ عز وجل نے یہ اناؤنس کروایا کہ میں اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ عز وجل نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک تیسری آیت بھی ہے جو سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے۔ جب انسان اس کو بغور پڑھ لیتا ہے تو ایک رویہ جو اس وقت انسان کو بہت پریشان کرتا ہے، اس کے عقائد، اس کے منہج میں خلل کا باعث بنتا ہے، اس کا حل اللہ عز وجل نے اس آیت میں پیش کیا، اور وہ آیت یہ ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میرے محبوب فرما دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں،
فرق کیا ہے؟ اللہ نے مجھے پوری بشریت کا سرتاج بنایا ہے، وحی کا نزول کیا ہے، مجھے پیغمبر بنایا ہے، تمام پیغمبروں اور رسولوں کا سرتاج بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے، خطیب بنایا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کا دن ہوگا، انا قائد المرسلین ولا فخر، میں تمام انبیاء کا لیڈر ہوں لیکن فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں۔ وخطیبہم، اسی طرح قیامت کے دن ہوگا، تمام انبیاء میں ہی ہوں چونکہ سفارش کرنے والا، تو میں ہی بات کرنے کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بات فرمائی، انا خاتم النبیین ولا فخر، میں خاتم النبیین ہوں اور اس بات پہ بھی میں فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے پالنے والے کو پسند نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ رویہ جو اس وقت معاشرے میں موجود ہے کہ وہ نور من نور اللہ ہے، کہ وہ اللہ کے نور کا حصہ ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا۔ یہودی اگر یہ کہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کا حصہ ہے، وہ بھی کافر۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی اپنا عقیدہ بیان کرے کہ وہ اللہ کا بیٹے ہیں، اللہ کا حصہ ہیں، تو وہ بھی کافر۔ کیا کہیں جہالت کی وجہ سے یہ جو لفظ بول دیا جاتا ہے کہ نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہیں اس طرح کے فتوے کے تحت کہنے والے تو نہیں آ جائیں گے؟ جب اللہ کے رسول کا تعارف اللہ نے کروا دیا ہے، اور اللہ ذوالجلال نے صرف تعارف ہی نہیں کروایا، اپنے محبوب سے اناؤنس کروایا ہے، تو پھر ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں جس بات کو بیان کیا گیا ہے اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے، اسی بیان کے تسلسل کو جاری رکھے، اور اسی میں ہی اس کے ایمان کی عافیت ہے، اور اسی میں ہی اللہ ذوالجلال کی رضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 3435، اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے 139۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية أخرى أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء۔ جو شخص اس بات کی گواہی دے دیتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دے دیتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کے سوا جس طرح کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا شریک بھی کوئی نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی رسول ہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال کے بندے ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، جس کا القاء کیا اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف، اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے، اور اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ جنت بھی حق ہے جو اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کی ہے،
جہنم بھی حق ہے جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی۔ یہ 5 باتوں کی گواہی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، اللہ ذوالجلال فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ذوالجلال جس دروازے سے یہ چاہے گا اسے جنت میں داخل کر دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 3445 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 7363۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اس طرح بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بڑھا چڑھا کے اللہ ذوالجلال تک پہنچا دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہے، والعیاذ باللہ۔ فإنما أنا عبدہ، میں تو اللہ ذوالجلال کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اس لیے تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت رویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 671۔ سئلت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعمل فی بیتی، مجھ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کاج کیا کرتے تھے، جس کے جواب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، كان بشرا من البشر، آپ انسانوں میں سے انسان تھے، یفلی ثوبہ، اپنے لباس کو خود ٹانک لیتے، ویحلب شأتہ، اپنی بکری کا دودھ خود دھو لیا کرتے، ویخدم نفسہ، اور اپنی خدمت خود ہی کر لیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس بات کو بیان کر دیا کہ جس طرح انسان گھر میں کام کاج کرتا ہے، اگرچہ پوری انسانیت کے سرتاج تھے لیکن ان کے اندر اس قدر تواضع تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل ما یعمل الرجال فی بیوتہم، جس طرح دوسرے لوگ اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس طرح اپنے کام کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، والیوم 1 پیج 214، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت، ایک شخص یہ کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہوگا وہی جو آپ چاہیں گے، جو اللہ چاہیں گے، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے۔ گویا کہ اللہ ذوالجلال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اکٹھا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور آپ نے فوراً کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ ذوالجلال کا شریک بنا دیا؟ اور دوسری روایت میں آتا ہے اجعلتنی للہ عدلا، اللہ ذوالجلال کے برابر مجھے کر دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، تم یہ کہا کرو ہوگا وہ جو صرف اللہ ذوالجلال چاہیں گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے قل ما شاء اللہ ثم شئت، یہ کہا کرو کہ ہوگا وہ جو اللہ ذوالجلال چاہیں گے، پھر آپ دعا کریں گے، اللہ ذوالجلال سے التجا کریں گے تو اللہ ذوالجلال کی رحمت کا نزول ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی رہنمائی اس قدر گہرائی کے ساتھ کی ہے کہ معمولی سے الفاظ میں بھی ایسا ترادف نہیں آنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال کی برابری ہو جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ادب ہے جس کا خیال کرنا ضروری ہے
کہ آپ کو وہ مقام دیا جائے جس مقام کا تذکرہ خود اللہ ذوالجلال خالق و مالک نے کیا ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال سے بڑھ کے تو اپنے محبوب کے مقام کو کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ ذوالجلال سے بڑھ کے کوئی جانتا نہیں ہے تو پھر اسی پر اکتفا کرنا ہی میرا ایمان ہے اور میری سعادت ہے، میری خوش نصیبی ہے، میری بختوری ہے، اور اسی میں ہی اللہ ذوالجلال کی رضا ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اسے ہی زیادہ حق اور صراط مستقیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب، 18واں ادب یہ بھی ہے کہ آپ کی مسجد کی زیارت کی جائے۔ مسجد اللہ کے گھر ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر اس متقی انسان کے لیے ہے جس کو اللہ نے تقوی نصیب کیا ہے، یہ اس کا بھی گھر ہے۔ اس لیے مسجدیں بنانے کی کتنی فضیلت آئی ہے کہ جو دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ ذوالجلال اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ لیکن روئے زمین پہ 3 مساجد ایسی ہیں جن مساجد کا قصد کر کے رخت سفر باندھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1189، صحیح مسلم کی روایت ہے 1397، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، سوائے 3 مساجد کے کسی اور کی طرف کجاوے نہ کسے جائیں۔ یہ رخت سفر باندھنا 3 مساجد کے لیے ہے، اور وہ ہے المسجد الحرام بیت اللہ کی طرف، ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی کی طرف، ومسجد الاقصی اور مسجد اقصی کی طرف۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شد الرحل لأجل فضل المسجد أنه منسوب إلى فلان هذا لا يجوز۔ کسی بھی مسجد کی طرف رخت سفر باندھنا اس مسجد کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ فلاں مسجد فلاں کی طرف منسوب ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 مسجدوں کا تذکرہ کیا ہے، بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بقیہ مساجد ان کی طرف رخت سفر باندھنا اس اعتبار سے کہ ان کا مالک جو ہے بنانے والا معروف ہے خیر کے ساتھ، اور یہ فلاں شیخ کی ہے، اور اس لیے میں برکت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ صرف 3 مساجد کا خاصہ ہے۔ ہاں اگر دوسری مساجد میں نماز کے لیے جایا جائے، تعلیم کے لیے جایا جائے، اور کسی بڑے شیخ کے پیچھے نماز پڑھنے کے جایا جائے، اس میں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ یا اس مسجد میں جا کے تعلیم حاصل کرنی ہے، یا وہاں کچھ سکھانا ہے، یا کوئی علمی فائدہ حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے کسی بھی مسجد میں جانا یہ مشروع بھی ہے، جائز بھی ہے، اور قابل ستائش بھی ہے، اور نیکی کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے هذه المسألة كما لا يخفاك منذ القديم لكن الصحيح أن النص عام والمستثنى خاص لا تشد الرحال إلى موضع من المواضع لقصد فضيلة ذلك المكان۔ یہ مسئلہ بہت پرانا ہے اور علماء اس پہ کلام کرتے آئے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 3 مساجد ایسی ہیں جن مساجد کی جگہوں کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے رخت سفر باندھنے کا حکم ہے۔ بقیہ مساجد بھی اللہ تعالیٰ کے ہی گھر ہیں، لیکن جو فضیلت اللہ ذوالجلال نے ان جگہوں کو عطا کی ہے وہ کسی اور جگہ کی نہیں ہے۔ کیا فضیلت عطا کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے 1614، ان خیر ما رکبت الیہ الرواحل مسجدی هذا والبیت العتیق، سب سے بہترین وہ جگہ جس کی طرف سواریاں کسی جاتی ہیں وہ بیت اللہ ہے اور میری مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1175، انا خاتم الانبیاء ومسجدی خاتم مساجد الانبیاء، میں جس طرح نبوت اور رسالت کے خوبصورت تسلسل کی آخری کڑی ہوں، میری مسجد بھی آخری مسجد ہے جو کسی پیغمبر نے بنائی۔ احق المساجد ان یزار وتشد الیہ الرواحل المسجد الحرام ومسجدی وصلاة في مسجدی افضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام۔ حق یہ ہے کہ جن مسجدوں کو بار بار زیارت کی جائے، بار بار جایا جائے اور سواریاں کسی جائیں، وہ بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا میری مسجد میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ دیگر مساجد میں سوائے بیت اللہ کے 1000 نماز سے افضل نماز ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت میں اس بات کا بھی تذکرہ کر دیا کہ بیت اللہ میں کتنی نمازوں کا ثواب ہے۔ صحیح الجامع کی روایت 4211، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100,000 صلاة وفي مسجد هذا 1000 صلاة، بیت اللہ میں نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ 55 سال 6 مہینے اگر دنیا کی کسی مسجد میں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اس کے مقابلے میں ایک نماز بیت اللہ میں پڑھی جائے تو 55 سال 6 مہینے کی نمازوں سے افضل اجر جو ہے وہ اس انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جس کو ایک نماز نصیب ہو گئی، اس نے زندگی کی 65 سال جس کی عمر ہو اور اس نے ساری زندگی نماز پابندی سے پڑھی ہو، اس سے زیادہ اس نے فضیلت حاصل کر لی، کیونکہ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا جاتا ہے اور 10 سال کی عمر میں سرزنش کر کے بھی نماز پڑھنے کی طرف انسان کو اپنی اولاد کو لانے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مسجد نبوی کی بات کی ہے کہ مسجد نبوی میں اور اسی طرح بیت اللہ میں کتنا اجر ہے اور کتنا ثواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد اقصی، اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں بیان کیا ہے 6983، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، تذاکرنا ونحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ مسجد نبوی افضل ہے یا بیت المقدس، ایہما افضل، مسجد رسول اللہ او مسجد بیت المقدس؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاة فی مسجدی هذا افضل من 4 صلوات فیہ، میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز یہ ان 4 نمازوں سے افضل ہے جو 4 نمازیں بیت المقدس میں پڑھی جائے۔ وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّى، بہت ہی عمدہ ہے یہ نماز کی جگہ، کیا خوب ہے یہ نماز پڑھنے کی جگہ۔ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا وَلَيُشِكَنَّ أَن يَكُونَ لِلرَّجُلِ مِثْلُ شَطْنِ فَرَسِهِ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ يَرَى مِنْهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ
خیر لہ من الدنیا جمیعا او قال خیر من الدنیا وما فیہا۔ عنقریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ کسی بھی انسان کے پاس اگر گھوڑے کی رسی جتنی زمین میسر ہوگی جس سے وہ بیت المقدس کو دیکھ سکے گا، یہ زمین کا ٹکڑا اس کے لیے پوری دنیا سے افضل۔ یا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ٹکڑا جس سے وہ بیت المقدس کو دیکھ سکے گا، یہ دنیا وما فیہا سے افضل ہے۔ تو اس روایت سے یہ سمجھ میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے والے کو 250 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگرچہ وہ روایت بھی موجود ہے جس میں 500 نمازوں کا تذکرہ ہے، لیکن وہ روایت اس کی سند پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من جاء مسجدی هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره۔ صحیح الجامع کی روایت 6184۔ جو شخص میری مسجد میں آتا ہے، یعنی مسجد نبوی میں جو جاتا ہے، اور اس کے مقصد ہیں دو، میں کوئی خیر اور بھلائی سیکھوں گا یا سکھاؤں گا۔ یہ دو مقصد لے کے جب انسان نکلتا ہے، جاتا تو مدینہ طیبہ میں ہے، لیکن اللہ عز الجلال اس کے لیے اجر وہ جاری کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ ومن جاءه لغیر ذلک، اور جو کسی اور مقصد کے لیے آتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے کہ کسی کے پاس مال و متاع ہو اور وہ اسے ہی دیکھ رہا ہو، اسے خود تو کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، صحیح بخاری کی روایت 1196، ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ ومنبری علی حوضی۔ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 4412، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوائم ممبری رواتب فی الجنہ۔ قوائم ممبری، میرے ممبر کے پائے، رواتب فی الجنہ، جس طرح اللہ عز الجلال نے 4 پایوں پہ ایک چوپاؤں کو چلایا ہے، کھڑا کیا ہے، اللہ عز الجلال نے میرے ممبر کے جو پائے ہیں رواتب فی الجنہ، اللہ عز الجلال نے انہیں جنت سے یہاں منتقل کیا ہے۔ اور شراح لکھتے ہیں فصارت القوائم مقرها الجنہ، کہ یہ جو پائے ہیں یہ کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں۔ او انہ سینقل الی الجنہ، یا اس کا معنی یہ ہے کہ ان پایوں کو جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت 146، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا كما بدأ۔ اسلام غربت میں ہی شروع ہوا اور اسی غربت میں ہی چلا جائے گا۔ اس غربت سے مراد غریبی نہیں کہ بہت تھوڑے لوگوں نے اس کو شروع کیا اور قیامت کے نزدیک بہت تھوڑے لوگ ہی رہ جائیں گے جو سچے اسلام والے ہوں گے۔ اجنبیت میں ظاہر ہونے والا ایک نہ ایک دن اجنبیت کی طرف ہی روانہ ہو جائے گا۔ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا۔ جس طرح سانپ اپنی بل کی طرف لوٹتا ہے، اسلام بھی مکہ اور مدینہ میں ہی رہ جائے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں،
सही मुस्लिम की रिवायत है 1398, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौजात मुतहरात में से किसी एक के पास थे। फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल मस्जिदैन अल्लज़ी उस्सिस अला तक़वा, कौन सी मस्जिद है दो मस्जिदों में से जिसकी बुनियाद तक़वे पर रखी गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब कैसे दिया, फ़अख़ज़ कफ़्फ़न मिन हस्बा फ़ज़रब बिहिल अर्द सुम्मा क़ाल हुवा मस्जिदुकुम हाज़ा लिमस्जिदिल मदीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी पकड़ी और फिर ज़मीन पे उसको फेंका और फरमाया ये है तुम्हारी मस्जिद, यानी मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी बुनियाद तक़वे पर रखी गई। सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रिवायत सही तरगीब और तरहीब की 1177, इख्तलफ रजुलान फ़िल मस्जिद अल्लज़ी उस्सिस अला तक़वा। इख्तलफ रजुलान फ़िल मस्जिद अल्लज़ी उस्सिस अला तक़वा, मस्जिद के बारे में दो लोगों ने इख्तिलाफ किया कि तक़वे पर बुनियाद जिस मस्जिद की रखी गई है वो कौन सी मस्जिद। एक कहने लगा वो मदीने की मस्जिद है, दूसरे ने कहा ये मस्जिद क़ुबा है। दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने फरमाया हुआ मस्जिद हाज़ा, ये मेरी मस्जिद है जिसकी बुनियाद तक़वे पर रखी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 18वां अदब है कि आपकी मस्जिद की ज़ियारत की जाए। वहाँ नमाज पढ़ने वाला 1000 और दूसरी रिवायत के मुताबिक 1000 से ज़ायद नमाज़ों का अजर उसे नसीब होगा। कुछ लोगों का तस्करा करना है कि 10,000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा, जिसके बारे में कोई भी रिवायत सही सनद से साबित नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक 19वां अदब भी है कि आपकी दावत और आपकी सुन्नत को लोगों तक पहुँचाया जाए। दावत किसको कहते हैं? इमाम इब्न तैमिय्या रहिमहुल्लाहु तआला फरमाया करते थे, अद्दअवतु इलल्लाह हिय अद्दअवतु इलल ईमान बिह व बिमा जाअत बिहि रुसुलुहु बितस्दीक़िहिम फ़ीमा अख़बरू बिहि व ताअतिहिम फ़ीमा अमरू। अल्लाह ज़ुल जलाल की तरफ दावत देने से मुराद ये है कि अल्लाह ज़ुल जलाल पर और उस शरीयत पर जो अल्लाह ज़ुल जलाल के रसूल लेकर आए हैं ईमान लाया जाए, और फिर जो बातें उन अम्बिया और रसूल ने बयान की हैं उनकी तस्दीक की जाए, और जिस चीज़ का हुक्म दिया है अम्बिया और रसूल ने उनकी इताअत की जाए। दावत का सबसे खूबसूरत और प्यारा मफ़हूम और मकसद वो है जो सैयदना रिबई बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शाह फारिस रुस्तम के सामने बयान किया था। जब उनसे पूछा गया कि आप लोगों का मकसद क्या है, तो उन्होंने कहा था, जा अल्लाहु बिना लिनुख़रिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। अल्लाह ज़ुल जलाल हमें लेकर आए हैं और हम चाहते ये हैं लिनुख़रिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद, कि लोगों को लोगों की ग़ुलामी से छुड़ाकर लोगों के मालिक की ग़ुलामी में दे दें। और साथ इस बात का भी तज़किरा किया, वमिन जौरिल अदियानी इला अदलिल इस्लाम, हम इसलिए आए हैं कि लोगों को जुल्म की चक्की से निकाल के इस्लाम के अदल से मुतारिफ करवाएं। वमिन दीक़िद दुनिया इला सअतिल आखिरा, और हम इसलिए आए हैं कि दुनिया के झंझटों से निकाल के आखिरत की फराखी का उनको तारुफ करवाएं कि ये दुनिया बहुत मुख्तसर है, इसकी तमन्नाएं उसकी बहुत सी लिमिटेशंस हैं, इंसानी ज़िंदगी भी लिमिटेड है, इसलिए इस ज़िंदगी पर ही सहारा करते हुए अनलिमिटेड ज़िंदगी को भूल नहीं जाना चाहिए। वो बड़ी वसी है, वो ना ख़त्म होने वाली है, जिसमें इंसान को मौत भी नहीं आएगी।
خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو جنت میں ہوں گے، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں دعوت کا حکم دیا اپنے پیغمبر کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حکم ہوا ہے تو وہ حکم ان کے ذریعے امت تک بھی پہنچا ہے، اور حکم یہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر پہنچا دیجئے، لیکن کیا؟ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ ذوالجلال نے آپ کی طرف اتارا ہے، جو نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ تو دعوت اور تبلیغ کا نصاب کیا ہے؟ قرآن۔ دعوت و تبلیغ کا نصاب اور کرکلم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے جو حکمت و دانائی عطا کی ہے، حدیث، یہ دو ہی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نصاب دی گئی۔ الا انی اعطیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے مثل حدیث دی گئی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں اس بات کا حکم دیا گیا، وہاں اللہ عز و جلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، انبیاء پر تو واضح انداز میں پہنچانا ہی ہے، کھول کھول کر بیان کرنا، کسی چیز میں کوئی جھول نہ رہے، کسی چیز میں کوئی تشنگی نہ رہے، ہر چیز کو واضح واضح کر دینا لوگوں کے سامنے، یہی تبلیغ ہے، یہی دعوت ہے۔ اور اسی بنیاد پہ اللہ ذوالجلال نے تعریف کی ہے صحابہ کرام کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، اور تمہاری بہتری کی علامت یہ ہے تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل، تم 70ویں امت ہو اور تمام امتوں میں سب سے زیادہ عزت والی اور بہترین امت تم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 3461، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ذمہ داری ہے بینگ اے مسلم، ہر مسلمان پر، کہ جس کے پاس جو کچھ بھی پہنچا ہے وہ اسے آگے پہنچانا ہے۔ یہ تمنا اور تڑپ، یہ شوق اور ذوق، یہ ولولہ ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ادب پورا کر سکتا ہوں کہ آپ کے دین کی دعوت، آپ کی سنت کی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی دعوت، آپ کی شریعت اور آپ کے دین اور آپ کی سنت کو کس طرح دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکتا ہوں، کس انداز سے میں واضح کر سکتا ہوں۔ یہ وہ شریعت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا، کیسے میں لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں۔ یہ ہے وہ طریقہ، یہ ہے وہ سلیقہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ بلکہ آپ نے ساتھ خوشخبری بھی سنا دی، صحیح الجامع کی روایت ہے 6766، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه۔ اللہ عز و جلال اس شخص کے چہرے کو سرسبز و شاداب بنائیں گے، رونق سے نوازیں گے، جس نے ہماری باتیں سنی، پھر اسے یاد کیا، محفوظ کیا، اور پھر ان لوگوں تک پہنچا دیا جن کو ان باتوں کا علم نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا، بس اوقات جس کو پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے اور وہ زیادہ اس سے فائدہ لے لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو خوشخبری سنائی ہے، النضرہ، اللہ عز و جلال اسے حسن اور رونق عطا کریں گے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ عز و جلال دنیا کے اندر بھی سرور اسے عطا کریں گے اور اخروی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ جو حدیث کو یاد کرنے والا ہے، سنت کو یاد کرنے والا ہے، حتی یرا علیہ رونق الرخاء والنعمہ، وہ یوں محسوس ہوگا جو حدیث کو پڑھنے پڑھانے والا اور یاد کرنے والا کہ اللہ ذو الجلال اسے نعمتوں سے ہر وقت سرفراز رکھیں گے۔ اور پھر یہ منعم شخص دنیا کی آنکھوں میں بھی نظر آئے گا کہ اللہ ذو الجلال نے اس کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ یہ خبر بھی ہے، دعا بھی ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال اسے رونق عطا کرے اور قیامت کو بھی اس کا چہرہ چمکتا نظر آئے گا۔ خبر یہ ہے کہ جس نے بھی یہ کام کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کر لیا، اللہ ذو الجلال اس کے چہرے کو بارونق بنا دیتے ہیں۔ اور قیامت کے دن بھی وہ ان چہروں میں ہوگا جن چہروں کو اللہ چمک اور دمک عطا فرمائیں گے۔ یوم تبیض وجوہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جس دن چہرے سفید ہوں گے، ای وجوہ اہل سنت والجماعہ، کن کے چہرے؟ جو اہل سنت والجماعہ سے ہوں گے، جو صحابہ کے دین پر ہوں گے، تابعین اور تبع تابعین کے دین پر ہوں گے۔ وتسود وجوہ، اور چہرے کچھ سیاہ بھی ہوں گے، ای وجوہ اہل البدع۔ عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے جو اہل بدعت ہوں گے، جو بدعات کو رواج دینے والے ہوں گے۔ قاضی ابو بکر ابن الولی بیان کرتے ہیں کہ علماء حدیث نے بیان کیا ہے، ما من رجل يطلب الحدیث الا كان على وجهه نظرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها۔ جس شخص نے بھی حدیث کو طلب کیا ہے، سیکھا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، یاد کیا ہے اور آگے پہنچانے کی تڑپ رکھتا ہے، اللہ عز و جلال نے اس کے چہرے کو بارونق بنایا، اس کے چہرے پہ رونق نظر آتی ہے، خوشی کے آثار نظر آتے ہیں، بشاشت نظر آتی ہے، وہ تر و تازہ چہرہ نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، خبر بھی دی تھی کہ اللہ اس کے چہرے کو شادابی عطا کرے، اور خبر یہ تھی کہ یہ شادابی والا چہرہ ہوگا، یہ عام چہرہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے قرآن نازل ہوا اور اس بات کا مطالبہ رکھا گیا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک ایسی جماعت تو ہونی چاہیے جو بھلائی کی دعوت دے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال نے فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کے کس کی بات خوبصورت ہو سکتی ہے جو اللہ عز و جلال کی طرف بلائے اور عمل صالح بھی کرے اور کہے میں تو مسلمان ہوں۔ تو اللہ عز و جلال کی طرف دعوت دینے والا، عمل صالح کرنے والا، یہ دنیا میں سب سے خوبصورت بات پیش کرتا ہے۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2338 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 6260، من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة۔ جو اللہ ذوالجلال کی راہ میں نکلتا ہے، جتنی گرد و غبار اس کے کپڑوں اور جسم پہ پڑے گی، قیامت کے دن اتنی ہی اسے کستوری عطا کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 7096 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 4195، فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره۔ 5 قسم کے فتنے جو دنیا میں موجود ہیں، کسی کے اہل و عیال میں فتنہ ہو، کسی کے مال و دولت کا فتنہ ہو، کسی کی جان کا فتنہ، کسی کی اولاد کا فتنہ، اور کسی کی پڑوسی کا فتنہ۔ اہل و عیال کا فتنہ یہ ہے کہ انسان کی شادی نہیں ہوئی تب بھی فتنوں کا خوف، اور اگر شادی تو ہوئی لیکن بیوی نماز نہیں پڑھتی اور دین پہ نہیں، زیادہ حق پہ نہیں، یہ اس سے بڑا فتنہ۔ مال و دولت کا فتنہ ہے، جب انسان فقر و فاقہ میں ہوتا ہے تو فقیری کا فتنہ، اور اگر مال تو ہو لیکن حرام مال ہو، یہ اس سے بڑا فتنہ۔ جان کا فتنہ، انسان کو اللہ نے طاقت سے تو نوازا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے قریب نہیں ہے، فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ اولاد کا فتنہ، اولاد نہ ہونے کا بھی ایک فتنہ ہے کہ لوگ طانے دیتے ہیں۔ اولاد ہو اور وہ بد اولاد ہو، یہ اس سے بڑا فتنہ ہے۔ پڑوسی کا فتنہ، انسان اکیلا رہ رہا ہو تو یہ اجنبیت کا فتنہ کہ نہ جانے کس وقت کیا کچھ ہو جائے گا، لیکن پڑوسی ہو اور ہر وقت اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، یہ اس سے بڑا فتنہ ہے۔ یکفرها الصیام والصلاة والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ یہ 5 قسم کے فتنے دور ہو سکتے ہیں تو نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، صدقہ کرنے سے، اور نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی، من غبرت قدماه فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 607 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 6061۔ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور اس کے قدم ابر آلود ہوتے ہیں، گرد و غبار پڑتی ہے اس کے قدموں پر، اللہ ذوالجلال اس شخص کو جہنم پر حرام قرار دے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے 20واں ادب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت کی خواہش کی جائے۔ دیکھیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو کیسے محسوس کرتے اور ملاقات کا شوق کیسے تھا ان کے اندر۔ وہ شوق ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر دی کہ اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی، تو آپ ظہر کے وقت تشریف لائے۔ عموماً اس وقت وہ تشریف نہیں لایا کرتے تھے، اور اس بات کی خبر دی کہ اللہ نے اجازت دے دی ہے ہجرت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ فوراً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، الصحبہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ابوبکر تم میرے ساتھ ہوگے، تو بیان کرتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فواللہ ما شعرت قط، مجھے آج تک یہ شعور نہیں ہوا، ان احدا یبکی من الفرح، کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے، حتی رأیت ابا بکر یومئذ یبکی من الفرح،
تو آپ کی صحبت اور رفاقت پر جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے، اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی شخص خوشی سے بھی رو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، عرفات کے میدان میں جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب تھا، رونے لگ گئے۔ واشتد بکاؤ، بہت زیادہ روئے۔ ایک آدمی نے کہا جو ان کے پاس تھا، یا ابا عبد الرحمن قد وقفت معی مرارا لم تصنع هذا، کتنی مرتبہ ہم یہاں اکٹھے ہوئے، لیکن آج آپ نے وہ کام کیا جو میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ذکرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو واقف بمکان هذا، آج مجھے یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے تھے جس جگہ میں کھڑا ہوں، اور وہ فرما رہے تھے، ایھا الناس انه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها الا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، لوگو دنیا اتنی ہی رہ گئی ہے جتنی تم گزار چکے ہو، باقی اتنی رہ گئی ہے جتنا وقت آج کے دن کو ختم ہونے کا باقی رہ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبل وما على الارض شخص احب الینا من، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لایا کرتے، اللہ کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو روئے زمین پر ان سے بڑھ کے ہمیں کوئی پیارا نہیں تھا۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی جلیل جن کے بارے میں سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3217، ابراہیم بن سعد اپنے باپ اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر سے سنا صفین کے دن جس میں وہ شہید ہو گئے، وہ کہہ رہے تھے، ازلفت الجنہ وزوجت الحور العین اليوم نلقى حبیبنا محمد، ازلفت الجنہ، جنت قریب کر دی گئی اور حور سے شادی کر دی گئی، آج ہم اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، نلقى الأحبة محمدا وحزبه عهد إلي أن آخر زادك من الدنيا ضيح من لبن، ہم اپنے محبوب ہستیوں سے ملیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، اور آپ کے حزب سے ملاقات کریں گے، لشکر سے ملاقات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ دنیا سے تیرا آخری توشہ پانی ملا ہوا وہ پتلا دودھ ہوگا، اور وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کیا انسان دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو کیا اس کے اندر یہ شعور ہوتا ہے کہ وہ کسی کی زیارت کرے یا ملاقات کرے یا جو پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کو دیکھے؟ شیخ صالح المنجد بیان کرتے ہیں کہ مومنوں کی روحوں کا آپس میں ملنا اور زیارت کرنا یہ سنن النسائی کی روایت سے ثابت ہے 1833۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حضر المؤمن اتته ملائکۃ الرحمہ بحریرۃ بیضاء، جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید رنگ کا ریشمی لباس لے کے آتے ہیں، فیقولون، اور کہتے ہیں، اخرجی راضیہ مرضیہ عنک الى روح اللہ وریحان ورب غیر غضبان، اے روح نکلو راضیہ راضیہ مرضیہ،
تجھ سے اللہ راضی ہو چکا اور تو اللہ کی رضا پہ راضی تھی۔ اللہ ذوالجلال کی طرف جہاں خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں، اور اپنے رب کی طرف جو ناراض نہیں ہے، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ، روح جب نکلتی ہے تو کستوری سے بھی زیادہ اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ حتی انہو لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وہ ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ حتی یأتون به باب السماء، آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتے آسمان دنیا والے، ما اطیب هذه الريح التي جاءتكم من الارض، یہ کون سی خوبصورت روح ہے جس کی اتنی خوشبو ہے۔ فیأتون به ارواح المؤمنین، تو فرشتے اس روح کو بھی مومنوں کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں۔ فلہم اشد فرحا به من احدکم بغائبه یقدم علیہ، تو مومنوں کی روحیں اس قدر خوش ہوتی ہیں کہ کوئی گم ہوا ہو تو مل جائے جس طرح خوشی ہوتی ہے۔ فیسألونہ، سوال کرتی ہیں وہ روحیں، ماذا فعل فلان، فلاں نے کیا کیا اور فلاں کیا کر رہا تھا۔ ماذا فعل فلان، فیقولون دعوہ، اور وہ کہتے ہیں اس کو تو چھوڑو، فإنہ کان فی غم الدنیا، وہ تو دنیا کے غم اور ہم میں لگا ہوا تھا۔ فإذا قال، جب وہ کہتا ہے اما اتاکم، کیا وہ آپ کے پاس نہیں آیا، قالوا ذہب بہ الی امہ الہاویہ، اس کو تو اس کے ٹھکانے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ جب کافر کی روح نکالی جاتی ہے تو پھر ما انتن حاضری حتی یأتون به ارواح الکفار، یہ بدبودار روح کو کافروں کی روحوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روح کی دو قسمیں ہیں، ارواح معذبہ، ارواح منعمہ، ایسی روحیں جن کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے اور ایسی روحیں جنہیں عذاب دیا جاتا ہے۔ تو وہ روحیں جن کو عذاب دیا جاتا ہے وہ تو عذاب میں ہی مبتلا رہتی ہیں، اور وہ روحیں جنہیں نعمتوں سے نوازا جاتا ہے وہ ملاقات بھی کرتی ہیں، وہ ایک دوسرے کا تذکرہ بھی کرتی ہیں، زیارت بھی کرتی ہیں۔ جس طرح دنیا کے اندر ایک شخص دوسرے کا دوست ہوتا ہے، اسی طرح عمل کے اعتبار سے بھی قیامت کے دن تو ملاقات ہوگی ہی ہوگی۔ اللہ ذوالجلال روحوں کی بھی ملاقات کرواتے ہیں۔ اور ساتھ ہی امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وروح نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الرفیق الاعلی، اور اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی مبارک روح اللہ ذوالجلال کے پاس ہے، اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لاتا ہے اسے معیت نصیب ہوتی ہے ان لوگوں کی جن پر اللہ ذوالجلال نے انعام کیا، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور یہ کتنی خوبصورت رفاقت اور صحبت ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْمَعِيَّةُ ثَابِتَةٌ فِي الدُّنْيَا وَفِي دَارِ الْبَرْزَخِ وَفِي دَارِ الْجَزَاءِ، یہ معیت دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت۔ المرء مع من احبہ فی هذه الدور الثلاثہ، جو انسان جس سے محبت کرتا ہے دنیا میں بھی اکٹھا رہتا ہے اور عالم برزخ میں بھی ان کی روحیں اکٹھی ہوں گی اور جنت میں بھی اکٹھی ہوں گی۔ اور اللہ ذوالجلال کا یہ جو فرمان ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، راضیہ مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی ہے چونکہ تو اللہ ذوالجلال پہ راضی ہوئی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور میری جنت میں۔
فادخلی فی عبادی سے کیا مراد ہے؟ ای ادخلی جملتہم وکونی معہم، میرے نیک بندوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ اور ان کے ساتھ ہی ہو جاؤ۔ وَهَذَا يُقَالُ لِلرُّوحِ عِنْدَ الْمَوْتِ، اور یہ روح کو کہا جاتا ہے موت کے وقت۔ اور اسراء کے قصے کو جب ہم پڑھتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کی سیر کروائی گئی تو ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، ان تینوں پیغمبروں سے ملاقات ہوئی۔ فتذاکروا الساعہ، تو وہاں یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اس گھڑی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا نَصٌ فِي تَذَاكُرِ الْأَرْوَاحِ الْعِلْمِ، یہ اس بات پہ نص ہے کہ روحیں بھی آپس میں تذکرہ کرتی ہیں۔ اور اللہ عز و جلال نے شہداء کے بارے میں بھی ہمیں بتایا کہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، لیکن ان کی زندگی کیسی ہے وہ اللہ عز و جلال جانتے ہیں۔ اور کیسے زندہ ہے؟ یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، خوش ہوتے ہیں جو ابھی تک ان کے پاس نہیں آئے۔ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ، يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اور وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت سے اور فضل سے۔ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَلَاقِيهِمْ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ روحوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ نمبر 1، انہم عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا أَحْيَاء فَهُمْ يَتَلَاقُونَ، جب زندہ تھے تو جس طرح ملاقات کرتے تھے اور اکٹھے کھانا کھاتے تھے، تو اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں جس کی کنہ کو تو اللہ عز و جلال جانتے ہیں، لیکن اسی طرح ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہوگی۔ انہم انما استبشروا باخوانہم لقدومہم ولقائہم لہم، وہ خوش ہوتے ہیں جب اپنے جیسے ہی خوش نصیبوں کے آنے کی خبر ملتی ہے اور ملاقات ہوتی ہے۔ تیسری بات، یستبشرون، یہ کلمہ اس بات کا فائدہ دے رہا ہے، عربی زبان کا لفظ انہم یبشر بعضهم بعضا مثل یتباشرون، کہ ایک دوسرے کو وہ خبر دیتے ہیں کہ فلاں آیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنن نسائی کی روایت اور ان آیات کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو صحابی نے یہ بات کی ہے نلقى الأحبة محمدا وحزبه، ہم اپنے محبوب ہستیوں کو ملیں گے اور اللہ عز و جلال کے پیغمبر سے ملاقات کریں گے اور آپ کے لشکر اور آپ کے ہی منہج کو آگے پروان چڑھانے والوں سے ملیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی بھی بیان کرتے ہیں وَأَرْوَاهُ الْأَحْيَاءِ إِذَا قُبِضَتْ تَجْتَمِعُ بِأَرْوَاحِ الْمَوْتَى وَيَسْأَلُ الْمَوْتَى الْقَادِمَ عَلَيْهِمْ عَنْ حَالِ الْأَحْيَاءِ، جب روحیں اکٹھی ہوتی ہیں، جو دنیا میں فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے، تو روحوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، کس قدر اللہ کے رسول کی صحبت کی تمنا تھی ان کی، کہ جب وفات کا وقت آیا تو بیوی کہنے لگی واہ حزنا، کیا ہی غم آنے والا ہے۔ فقال بل وا تربا، کتنی خوشی کی بات ہے، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، کل ہماری ملاقات ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس کے حزب کے ساتھ۔ اشری قبیلے کے لوگوں کے بارے میں سلسلہ صحیحہ کی روایت 5-7، اہل یمن جب تشریف لائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آپ کے پاس ایسے لوگ آئیں گے جن کے دل بڑے ہی اسلام کے لیے نرم ہیں۔ تو اشری قبیلے کے لوگ آئے، ان میں ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب وہ مدینے کے قریب آئے
تو یہ شعر پڑھنے لگ گئے، غداً نلقى الأحبة محمدا وحزبه، ہماری ملاقات ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ساتھیوں سے۔ جب وہ تشریف لائے انہوں نے مصافحہ کیا، تو سب سے پہلے مصافحہ کرنے والے یہ یمنی لوگ تھے، اشعری قبیلے کے لوگ، جیسا کہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 527۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جاتا، بکا حتی لا یبقى فی عینہ دموع، اس قدر روتے کہ آپ کے آنسو خشک ہو جاتے۔ امام زہری کس قدر عظیم انسان تھے، لوگوں کو خوشی مہیا کرتے تھے اور لوگوں کے قریب رہتے تھے، لیکن جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا فَكَأَنَّهُ مَا عَرَفَكَ وَلَا عَرَفْتَهُ، اس قدر غمگین ہوتے اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تمنا کرتے، یوں لگتا کہ وہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں اور آپ ان کو پہچانتے نہیں ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ، جن کے بارے میں مصعب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا، يتغیر لونه وینحنی، ان کا رنگ بدل جاتا اور اپنا سر جھکا لیتے، حتی یصعب ذلك على جلسائی، بیٹھنے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی۔ فقیل له یوما فی ذلك فقال، جب پوچھا گیا تو کہنے لگے، لو رأیتم ما رأیت یعنی من شوق من قبلی لما انکرتم علی ما ترون، جو میرے دل میں شوق اٹھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا، اگر وہ شوق آپ کو نصیب ہو جائے تو آپ میرے اس رویے پہ انکار نہ کرتے۔ ایوب السختیانی رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایوب السختیانی نے 2 حج کیے، میں بڑے غور سے انہیں دیکھتا، لیکن میں ان سے روایت نہیں لیتا تھا، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ رونے لگ جاتے، یہاں تک کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ترس کھاؤں۔ جب میں نے محبت کا یہ انداز دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت کا یہ انداز ان کے اندر دیکھا، کتبت عنہ، میں نے اس وقت پھر ان سے روایت لی اور ان سے حدیث لکھی۔ صفوان بن سلیم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ عز و جلال نے کس طرح ان کو نوازا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی تذکرہ ہوتا یہ رونے لگ جاتے، فلا یزال یبکی حتی یقوم الناس عنہ، اتنا روتے کہ لوگ جب تک اٹھ کے چلے نہ جاتے، اسے چھوڑ نہ دیتے، وہ روتے ہی رہتے تھے۔ عظیم تابعی محدث خالد بن معدان، جو 103 کو فوت ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ جب بھی وہ چارپائی کی طرف آتے سونے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق ان کے دل میں ابھرتا اور صحابہ کرام سے ملنے کا شوق، مہاجرین انصار سے ملنے کا شوق، پھر نام لیتے اور کہا کرتے تھے ہم اصلی و فصلی، یہ ہیں وہ لوگ میرا سرمایہ اور ان کی طرف ہی میرا دل مشتاق رہتا ہے، اور ساتھ یہ کہتے وَإِلَيْهِمْ يَحِنُّ قَلْبِي، اور میرے دل کا شوق ان کی طرف ہی ہے، طال شوقی الیہم، اور میرا شوق لمبا ہی ہوتا جا رہا ہے، فعجل ربی قبض الیک، اے میرے رب جلد مجھے اپنے پاس بلا لے، یہ کہتے رہتے یہاں تک کہ نیند کا غلبہ ہو جاتا۔ حجاج، جن کے بارے میں لکھنے والے لکھتے ہیں خرج الركب العراقي حاجا في سنة 394، عراق کے حاجی حج کرنے والے جب 394 ہجری کو نکلے ہیں، فلما فرغوا من الحج عزم أميرهم على العود سريعا،
عزم امیرهم علی العود سریعا الی بغداد، تو امیر نے بغداد کی طرف جلد نکلنا چاہا. ولا يقصد المدینہ النبویہ خوفا من سراق الحجیج، لیکن مدینہ طیبہ نہیں جانا چاہتے تھے تاکہ حاجیوں کی کوئی چوری نہ ہو جائے. فقام شابان قارئان على جادة الطريق التي منها يعدل، تو دو نوجوان قراء راستے میں کھڑے ہو گئے جہاں سے راستہ جاتا تھا مدینہ نبوی کی طرف. عند المفرق، ایسے چورستے کے پاس جہاں سے کئی راستے نکلتے تھے، اور یہ آیت پڑھنے لگے: ما كان لأهل المدینہ ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه فضج الناس بالبكاء، لوگوں نے رونا شروع کر دیا. وأمالت النوق عناقها نحوهما فمال الناس بأجمعهم، حتیٰ کہ سواریوں نے بھی اپنی گردنیں ان کی طرف مائل کی اور سب لوگوں نے بھی اپنے آپ کو ادھر ہی مائل کیا. والأمير إلى المدینہ فزاروا وعادوا سالمین إلى بلادهم، اور سب کے سب مدینہ طیبہ روانہ ہوئے اور خیر و سلامتی سے واپس پہنچے. جبیر بن نفیر بیان کرتے ہیں کہ ہم مقداد بن اسود کے پاس بیٹھے تھے، ہمارے پاس ایک شخص گزرا اور کہنے لگا: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد. خوش نصیبی ہے ان دو آنکھوں کے لیے جن آنکھوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اللہ کی قسم ہم بھی چاہتے ہیں کہ کاش ہم نے بھی دیکھا ہوتا جو ان آنکھوں نے دیکھا ہے. انسان تو انسان، اس کھجور کے تنے کو کون جانتا ہے جس کا تذکرہ صحیح بخاری میں ہے 3583. كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الى جذع، کھجور کے تنے کے ساتھ سہارا لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے. فلما اتخذ المنبر تحول الیہ فحن الجذع، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا تو آپ ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے. فحن الجذع، تو کھجور کا تنا بے جان رونے لگ گیا. فأتاه فمسح يده علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، یوں ہاتھ رکھا جس طرح بچے کو چپ کرواتے ہیں. اسی کہنے والا کہتا ہے: کل القلوب الى الحبیب تمیل ومعی بهذا شاہد ودلیل، اما الدلیل اذا ذکرت محمدا صارت دموع العارفین تسیل. کل القلوب الى الحبیب تمیل، ہر دل جو اللہ ذوالجلال نے بنایا ہے وہ اللہ کے محبوب کی طرف مائل ہوتا ہے. وَمَعِيَ بِهَذَا شَاهِدٌ وَدَلِيلُ، اور میرے پاس اس کا ایک گواہ بھی ہے اور دلیل بھی ہے. اما الدلیل اذا ذکرت محمدًا، رہا دلیل تو جب بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے، صارت دموع العارفین تسیل، تو تم دیکھو گے اللہ ذوالجلال کی صحیح پہچان رکھنے والے اور اس کے محبوب کی صحیح معرفت رکھنے والے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب ممبر بنایا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے 3585، تو ہم نے دیکھا کہ وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ سہارا لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، ہم نے اس تنے سے اس طرح کی رونے کی آواز سنی جس طرح بوقت ولادت، جس طرح ولادت کے وقت اونٹنی کی آواز ہوتی ہے. حتى جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده عليها فسكنت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور
اپنا ہاتھ رکھا اس تنے پر تو وہ سکون میں آ گیا۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں ان هذا بكى لما فقد من الذکر، مسند احمد کی روایت ہے 14206 کہ یہ تنا اس سے رویا کہ اس کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ ذوالجلال کا تذکرہ کرتے تھے یہ اس سے محروم ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1415 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور فاحتضنہ فسکن، اور اسی طرح اسے گلے لگایا جس طرح کسی انسان کو لگاتے، اور فرمایا لو لم احتضنہ لحن الی یوم القیامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہ میں ایسا کرتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور رفاقت، اس سے تو بے جان بھی کس طرح محسوس کرتے، جس کا ایمان تازہ ہو اسے اس بات کی خواہش کرنی چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کو کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ ابن حبان ابن ماجہ کی روایت 1414 میں تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنے کے پاس سے گزر کے ممبر کی طرف گئے، خار حتی تصدع وانشق، جب آپ تنے سے آگے بڑھ گئے تو وہ رونے لگا، اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور اپنا ہاتھ رکھا اور پھر آپ واپس ممبر پر تشریف لے گئے۔ ابن حبان کی روایت ہے 6507 کہ حسن جب یہ حدیث بیان کرتے تو رونے لگ جاتے اور کہتے یا عباد اللہ الخشب تحن الى رسول اللہ شوقا الیہ لمکانہ من اللہ فأنتم احق ان تشتاقوا الى لقائه، اللہ کی بندو یہ لکڑی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق رکھتی ہے جو اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ دیا ہے، کیا تم شوق نہیں رکھتے کہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی ملاقات ہو؟ بلا شبہ ایک سچے مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ذوالجلال اسے اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے مل سکتا ہے؟ اس ہستی کی رفاقت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ اس کے متعلق انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے محبوب کے ان جملہ آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان آداب اور ان مظاہر کے اور ان آداب اور ان مظاہر کو سمجھتے ہوئے یہ تمنا اور تڑپ بھی ہمارے دل میں پیدا فرمائے کہ ان اعمال کو سیکھیں اور سمجھیں اور بجا لائیں جس سے اس ہستی کی رفاقت نصیب ہوگی، اور اللہ ذوالجلال اپنے دیدار کا بھی مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔